السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو بھائی، یہ ایگل گفٹ اینڈ ٹائز یہ دکان ہے، اور یہ ہمارے وڑوچ کے حافظ ارشاد صاحب ان کی دکان ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھو آپ، اس میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ دکان ہے، اس کے اندر گفٹ گیلری، سائیکل، گھڑی، بیگز، ماشاءاللہ ہر چیز اس کے اندر اویلیبل ہے۔ یہ دیکھو آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ دکان ماشاءاللہ۔ اور یہ دکان آپ کو وڑوچ کے اندر بالکل مین مارکیٹ کے اندر ہے، اور آپ یہ لوکیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ خیریت سے ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ دیکھیے حافظ صاحب، اصل میں یہ ویڈیو آپ سے میں آپ کی دکان کا اس لیے بنا رہا ہوں، آپ سے مجھے ایک سوال بھی کرنا ہے۔ دیکھو آپ ماشاءاللہ ایک حافظ ہے نا، حافظ قرآن ہے، لیکن آپ ایک اپنا بزنس کاروبار اس کو آپ نے جو ہے نا کھڑا کیا الحمدللہ۔ تو آپ کیا کہنا اس کے بارے میں کچھ ہے کیا، کہ کیا امام لوگ جو مدارس سے جو فارغ ہونے والے جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، وہ لوگ آج جو ہے نا، یعنی امامت کے علاوہ اور جو دینی جو خدمات ہے، مطلب کہ مدرسے میں پڑھانا ہے، مسجد میں امامت کرنی ہے یا اذان دینا ہے، اس کے علاوہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے وہ کبھی بھی نہیں آتی ہے کہ ان کو کاروبار بھی کرنا چاہیے، کوئی بزنس کرنا چاہیے، اور اس چیز کو وہ ضروری نہیں سمجھتے، جس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ حالات کا بعد میں شکار ہوتے ہیں۔ کبھی کسی مسجد والے نے کہیں سے نکال دیا تو اب وہ ذہنی طور پہ، مینٹلی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، بتائیے۔ کاروبار تو کرنا چاہیے، امامت کے ساتھ کاروبار بھی کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، امامت کے ساتھ میں کیا ہے کاروبار کہ کوئی چھوٹا موٹا جیسا ہے شروعات کرنی چاہیے، تاکہ بھائی وقت پر اگر اپنے کو مسجد کی طرف سے تنخواہ بھی نہیں ملی یا کم بھی ملی تو اس لیے ہم کو کوئی دقت نہیں آنی چاہیے، ہم کسی بستی میں، کسی گاؤں میں ہم جو ہے ٹک کے رہے۔ اور ایسے ماشاءاللہ بہت سارے علماء حفاظ ہے جو امامت کے ساتھ میں اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں، اور ایک جگہ پہ دینی کام بھی کر رہے ہیں، خدمات بھی ہو رہی ہے، اس سے جو ہے نا بستی والوں کا بھی، علاقے والوں کا بھی بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے نا۔ تو کرنا چاہیے، بالکل ہے کہ نہیں۔ اور اس کے بارے میں اور بھی جیسے کچھ اکثر جگہ پہ آپ دیکھیں گے ایسا بھی ہے کہ مسجد میں جو امام حضرات آتے ہیں تو ان کا جو مسجد کا جو کام وغیرہ رہتا ہے، جیسے کہ اذان دینا ہے، نماز پڑھانا ہے، مکتب پڑھانا ہے، یا دعوت کے کچھ تقاضے، اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سارا وقت رہتا ہے، خالی وقت میں آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ خالی وقت چاہیے، بالکل۔ اور مسجد والے بھی ان کو جو ہے نا اس بارے میں تھوڑا سہولت دے، بھائی ان کو چھوٹ دے چھوٹ دینا تو چاہیے کہ بھائی آپ جو ہے نا ان کو آپ کا کام ہو گیا تو ان کو خالی وقت میں۔ آج کل کی تنخواہ میں تم تھوڑی گھر چلا پاؤ گے، مسجد کی جو تنخواہیں ہیں آج کل جی، اس پر گھر کا خرچہ نہیں نکال سکتے، تو اپنا چھوٹا موٹا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ میں یہ بولتا ہوں صحیح بات، کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے، جو امامت کر رہے ہیں، 8-10 ہزار میں تو گھر چل نہیں سکتا، بالکل صحیح تو اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنی زندگی کو سنوارے، اپنے گھر والے کو ضرورت کو پورا کرے، تاکہ مطلب کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کچھ آ جائے تو آپ کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، ہے نا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم یعنی امامت کے ساتھ میں کچھ چھوٹا موٹا جو بھی ہے، یا کوئی ایجوکیشن لائن سے مطلب کوئی اپن پڑھائی بھی کر سکتے ہیں، اسکول کی، کالج کی، اور آپ بہت سارے کام ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں۔ تو سارے علماء حفاظ ہیں نا اس کے اوپر بالکل، ہمارے نبی نے بھی ترجیح دی ہے کہ تجارت کرو، صحیح بات ہے، تو ہم ایک سنت بھی ادا ہو گئی، صحیح بات ہے۔ تو اسی کے سلسلے میں سب لوگ کاروبار کی طرف اپنا متوجہ کریں، اور امامت کے ساتھ ساتھ کرنا چاہے تو اور ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال دیکھو حافظ صاحب، یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے معلوم ہے کیا، لوگ ایسا سوچتے کہ جیسے کہ امام صاحب اگر کوئی کاروبار کریں گے، جیسے مدرسے سے فارغ ہوئے، عالم بنے، حافظ بنے،
تو ان کی ایک مینٹلٹی یہ بنی رہتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا صرف اسی کام میں لگ کے اپنی پوری زندگی گزار دینی چاہیے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ بولیں گے؟ ایسا نہیں ہے. پوری زندگی آج حافظ بنے، عالم بنے، ان کا پوری زندگی مسجد میں لگانا ایسا کوئی فکس نہیں ہے. ٹھیک، ضروری بھی نہیں ہے. آپ کاروبار کرو، اپنی زندگی کو من چاہیے. آج تمہارا دل چاہے گا وہ چیز تم خرید نہیں سکتے. صحیح بات ہے. مسجد کی امامت کریں گے تم 8-10 ہزار میں تمہارا گھر چلا پاؤں گے؟ نہیں. نہیں چلا پاؤں گے. آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی، آپ کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے. اور جیسے کہ دیکھو آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے مجھے کہ جیسے آپ یہ کاروبار حافظ کب بنے تھے یہ بتائیے، کون سے سال میں حافظ بنے تھے؟ 2003 میں حافظ بنا. ماشاء اللہ. میں تو آپ کے بعد بنا، 2004 میں بنا. تو چلیے اس میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ 2004 میں جیسے آپ حافظ بنے، جب سے ماشاء اللہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے تو بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ حافظ یا عالم اگر کاروبار کریں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے. کیا بولیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ. تو آپ کیا گمراہ ہو گئے کیا؟ نہیں نہیں کیا آپ نے جو ہے نا داڑھی نکال لی؟ کیا آپ اپنی ٹوپی آپ نے نکال لی؟ یا آپ جو ہے نا اپنی نماز جو ہے نا کیا کر دیے، بند کر دیے؟ نہیں یا آپ جو ہے نا نعوذ باللہ برے کام میں ایسا لگا، ایسا کچھ ہوا کہ آپ کے ساتھ میں؟ نہیں نہیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، ہاں، ماشاء اللہ. سارے دعوت کام سے بھی جڑے ہوئے، سارے اعمال ہو رہے ہیں نا. سب اعمال ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں. تو لوگوں کو اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت بدلنے کی ضرورت ہے نا. چلیے اچھی بات ہے. آپ سے دیکھو ملاقات ہو کر کے بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ. اور یہ